اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47 ٹو 59۔ انشاءاللہ ہم پہلے جو پچھلا سبق کر لیا تھا ہم اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے تو پلیز زوم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم زوم کریں گے تو پھر کٹ جائے گی وہ سائڈ سے اسکرین، تو آپ لوگ زوم کیجیے اپنے حساب سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، نے فضیلت دی تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر، اور سے نہیں جزا دے گی جان کسی جان کو، شیئن کچھ بھی، تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، یعنی اس جان سے۔ جسٹ اے مومنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور ڈرو اس دن سے، نہیں فائدہ دے گی، نہیں جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو، نہیں فائدہ دے گی، نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، یعنی اس نفس سے کوئی سفارش شفاعت، اور نہ ہی اخذ کیا جائے گا یعنی لیا جائے گا اس سے، اس نفس سے کوئی بدلہ یعنی کمپنسیشن، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ آیت 49، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یعنی فرعون کے فالوورز سے، ٹھیک ہے، فرعونیوں سے، وہ سب پہنچا رہے تھے، وہ سب دے رہے تھے تم کو بدترین سوء العذاب، بہت برا عذاب، وہ سب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ رکھنا چاہتے تھے تمہاری عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور کیا یعنی پھاڑ دیا ہم نے، اور جب پھاڑ دی نجات دی ہم نے تم کو، اور تم سب کیا نظر دیکھ رہے تھے سے اربعینہ لیلی 4 اور 40 ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد سے، یعنی اس کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم سب ظالم تھے، تم سب نے ظلم کیا، پھر بھی کیا کیا، عفونا، ہم نے مغفرت فرما دی تمہاری، ہم نے درگزر کر دیا تم سے، اس کے بعد بھی، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد شرک کیا تم نے، پھر بھی ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی، تاکہ تم وانو سب شکر گزار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 53 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور از جب، ٹھیک ہے، از ہے نا اذکرو کا شارٹ فارم ہے، یعنی اذکرو یعنی یاد کرو، جب یہ جو واقعہ ہوا تھا، جب یہ چیز انسیڈنٹ گزرا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی آیا تھا دیکھیں از، تو اور یاد کرو جب، یا جب بھی کہہ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اور جب آتینا عطا کیا نا ہم نے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ تا یا، اور جب عطا کیا ہم نے، دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، الکتاب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ کوئی عام کتاب نہیں، خاص کتاب ہے. تو کون سی کتاب ہے یہ؟ تورات. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کا نزول ہوا تھا، تو یہاں پر خاص کتاب ہے. اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، والفرقان اور کرائٹیرین. فرقان کہا جاتا ہے، فرقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فرقان کہا جاتا ہے کوئی چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے. ٹروتھ اور فالسوٹ کے بیچ میں جو فرق کر دیتی ہے چیز، اس کو فرقان کہا جاتا ہے. تو ہر کتاب جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، تمام آسمان سے جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں، تمام کی تمام فرقان بھی ہیں. قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کو کیا کر دیتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، وہ اس چیز کو واضح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو تورات کو بھی یہاں پر فرقان کہا گیا ہے. اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، اس کا روٹ جو ہے کتاب کا اور فرقان کا ہے، فرق کرنے والا یعنی الگ الگ کر دینے والا. سوری، ہمارا نیٹ ورک ویک تھا اس لیے آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تھی. چلیے ہم دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا، اور اس جب آتینا عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں کو بتایا کہ سے درمیان میں اس طرح آئے گا اور آخر میں اس طرح. اگر کسی ورڈ کے سٹارٹنگ میں ہوتا ہے تو یوں ہوگا، اور اگر مڈل میں ہوگا تو اس طرح سے، آخر میں ہوگا اس طرح سے. تینوں کا مطلب ہوگا ہم. ٹھیک ہے، تو اور جب آتینا عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، فرقان فرق کرنے والی.
ربی یسر ولا تعسر. سوری ہمارا نیٹ ورک بار بار. اب آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جزاکم اللہ خیر. وہ اور اس جب آتینا عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یہاں پر تورات کی بات ہو رہی ہے. والفرقان اور فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، حق اور باطل کو کے درمیان فرق کرنے والے. تو کچھ مطلب مترجم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے معجزات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور تمام نبیوں کو معجزے عطا کیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے تو اس کا بہت مطلب بہت سارے، جو کہ ابھی انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سارے پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرق معجزوں کا بھی فرق کرنے والا، یعنی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر رہا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان، یعنی ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ کے درمیان جو فرق کر دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فرقان. تو یہ الکتاب جو ہے تورات بھی فرقان ہے، اور جو معجزے عطا کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اس کو بھی ترجمہ کیا گیا ہے فرقان. اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون، لعل شاید کے، تاکہ، تم سب، تہتدون تم، واو نون سب. دیکھیں اونا آ گیا، اونا پلورل کے لیے ہوگا، اور تا ہے یہ یتان کا تا ہے. تا کا مطلب ہوگا تم، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، الف مطلب میں، نون مطلب ہم. تو یہ شارٹ فارم ہے یتان. تو تا کا مطلب ہوگا تم، اور واو نون ہوگا سب. تم سب، ہا دال یا، روٹ ورڈ ہے اس کا ہا دال یا، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے. اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اب یہ کب یہ عطا کی گئی کتاب؟ یہ جو 40 راتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر 40 راتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، چونکہ عرب میں جس طرح سے ہم دن کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے دن کے لیے گئے اور اتنے دن کے لیے یہ سب کیا، تو دن کو وہ لوگ رات سے شروع مطلب رات بولتے ہیں. وہاں پر دن نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اتنے دن میں یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی راتوں میں یہ کام کیا، بیکاز اسلامک جو ڈے ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ 40 راتوں میں مطلب دن اور رات دونوں شامل ہیں اس میں. جب موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے 40 راتوں کے اللہ تعالیٰ نے بلایا ان کو تورات دینے کے لیے. اب تورات میں کیا تھا؟ اللہ کے تھے اور لوگوں حق اور باطل کو تھا، تو اسی لیے پیش کیا. کس لیے دیا تھا؟ لعلکم تہتدون. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا. یہ قرآن جب ہم نے شروع میں پہلی آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی، یہ کس لیے ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اسی طرح سے تورات بھی یہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب بنائی گئی تھی. لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم سب ہدایت پا سکو. آگے بڑھتے ہیں ہم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ چالیس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تورات. موسیٰ علیہ السلام جب تو لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی جو مطلب بچڑا یعنی کاف، جو گائے کا
آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وہ اور از جب، قولا آئی تھنک بارش ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سے نیٹ ورک کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وہ اور از جب، قولا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے. اچھا قولا کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اس کی قوم کے لیے، لی یعنی لیے، قوم یعنی قوم یعنی نیشن ان کے جو وہ تھے ماننے والے تھے، ہی اس کی یعنی ان کی اپنی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے یعنی اپنی قوم سے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے، یہ جو لی ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور ہی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے یعنی کہ ضمیر متصل ہے. اس کی قوم، اس کی قوم کے لیے یا اپنی قوم کے لیے، لیے کا ہم ترجمہ جب اپنی زبان میں کریں گے تو اس طرح سے کہیں گے کہ اپنی قوم سے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم، آ گیا یا کا ترجمہ ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا 3 الفاظ آئیں گے اس کے لیے، یا ایوہا یا ایتوہا، تینوں کا ترجمہ ہوگا اے قوم. اور قومی میم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اے میری قوم. جب بھی یا کے ساتھ جو لفظ لگتا ہے، جو بھی ورڈ آئے گا اور اس کے نیچے زیر بھی ہوگا تو اس میں میری مطلب فرسٹ پرسن کی طرف منسوب ہو جائے گی وہ چیز. اے میری قوم، انکم، انا بے شک، کم تم سب نے، بے شک تم سب نے، ظلم تم سب نے ظلم کیا، ظلمہ ظلم کیا، تم نے، بے شک تم نے، ظلم تم نے ظلم کیا، انفسکم، انفس نفس کا پلورل ہے انفس، نفس یعنی ایک جان، انفس یعنی بہت ساری جانیں، انفس یعنی یہ اس کا پلورل ہے، بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. تو انفسکم تمہاری جانوں پر، اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا سین، نفس. تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بی ساتھ، اخذ کر کے، تم نے، اخذ اس کا روٹ ورڈ ہے، اخذ کرنا یعنی بنانا، لینا، اخذ کرنا ٹو ٹیک. بی اتخاذو کم، یہ 3 لفظ ہیں، تم نے بنا کر، ٹھیک ہے، تم نے بنا کر، تم نے اخذ کر کے، العجلہ بچڑے کو معبود، بچڑے کی پرستش کر کے، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے کیا کیا؟ تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بہت بڑا ظلم کیا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. فتوبو الی باریکم، تو دیکھیں یہاں پر اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ خا زال، اخذ، نہ نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے، العجلہ عین جیم لام، عجل یعنی بچڑے کو. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی عجل لفظ آئے گا تو ہم ترجمہ کریں گے بچڑے کو معبود، صرف بچڑا ترجمہ نہیں کریں گے، بچڑے کو معبود ترجمہ کریں گے تو وہ پھر ٹرانسلیشن صحیح ہو جائے گا. اجلا بچڑے کو معبود، فتوبو پھر، واو الف تم سب، توبو توبہ کرو، توبو تم سب کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اس کی کیا کرو؟ توبہ طلب کرو. اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با. اب واو الف جو آ رہا ہے یہ پلورل کے لیے آ رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے اونا دیکھا تھا ویسے واو الف جو ہوگا جمع کا صیغہ ہے، پلورل کے لیے ہوگا. پھر، بس، سو، یہ سارے ترجمے فا کے ہوں گے. پھر توبو تم سب توبہ کرو، پھر تم سب توبو توبہ کرو، یہ کمانڈ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میرے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، اب تم نے کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا کیونکہ تم نے شرک کیا. الی باریکم، تم سب توبہ کرو، الی باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف. باری جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کم تمہارے باری الا طرف، اپنے پیدا کرنے واقعہ تھا تو تم اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف توبہ کرو. حرف جر ہے. فقتلو، پھر، قتلا
قتل کرو, واو الف تم سب, پھر تم سب قتل کرو, اقتلو, اقتل قتل کرو, واو الف تم سب, پھر تم سب قتل کرو, انفسکم تمہاری نفسوں کو, اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو قتل کرو, توبہ کرو اور قتل کرو, تاکہ وہ جو تم نے گناہ کیا اس کا کفارہ ادا ہو. ذالکم خیر لکم, ذالکم یہ, خیرن بہتر ہے تمہارے لیے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. ابھی ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیا یہاں پر حکم آیا تھا. یہ خیر الہ ہے, حکم ہے, یہ اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل, تمہارے لیے بہتر ہے, عند باریکم, عند پاس, نزدیک, نیئر, پاس, باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے, تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک, یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. فتاب علیکم, پھر, تابع علی, ہم نے آپ کو بتایا تھا تابع علی اور تابع الی میں فرق ہے. تابع علی ہوگا تو رب نے توبہ قبول کی, رب بندے پر کیا ہوا, متوجہ ہوا, اور تابع الی ہوگا, تابع کے ساتھ, تابع کے ساتھ الی ہوگا تو بندے نے توبہ کی, بندے نے رب کی طرف کیا ہوا, رب کی طرف متوجہ ہوا, اور تابع علی ہوگا تو رب نے بندے کی توبہ قبول کی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کر رہے ہیں اور یہاں پر بندہ توبہ کر رہا ہے, تو یہ دونوں میں الا اور علی میں فرق ہے. فتاب علیکم, پھر تم سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توبہ کی نظر کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سب کی توبہ قبول کی. انہو, انہ بے شک, وہ, انہو بے شک وہ, ہوا وہی, التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا, تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے, تواب, یہ تواب جو ہے نا اس کے اندر سپرلیٹو ہے, سمجھ لیں کہ اسی کام میں جب توبہ قبول کرنے والا کی اس کے اندر انٹینسٹی بڑھا دی گئی ہے. واو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شد لگ جاتا ہے کسی چیز پر, تشدید آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کام کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, اس میں شدت بڑھ جاتی ہے. تو تواب بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم بار بار رحم فرمانے والا, رحیم جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے, بہت رحم فرمانے والا, بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, بے شک تم نے ظلم کیا, تم نے اپنی جانوں پر, اپنے نفسوں پر, تمہارے نفسوں پر, بنا کر تم نے بچڑے کو معبود, تم نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا تو تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا. پھر تم سب توبہ کرو, اپنے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف, یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی جانب رجوع کرو. پھر تم سب قتل کرو اپنی تمہاری نفسوں کو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف. پھر توبہ قبول کی تمہاری, پھر اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری, بے شک وہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں ہوا کیا تھا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام, ان کے لیے سمندر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھاڑ دیا اور پھر یہ سارے کے سارے چلے, تو جب سارے سمجھ لیں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے, 5 to 6 lakhs بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات وہاں سے نکلے ہیں مصر سے, اور سمندر کو پار کر کے پھر دوسری جگہ پر جا رہے ہیں اپنی جان بچا کر, اور پیچھے سے جو فرعون کا جو لشکر ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ راتوں رات تمہیں نکلنا ہے, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایمرجنسی سچویشن میں کہیں جانا پڑتا ہے تو وہ کیا چیزیں لیتا ہے, اپنی قیمتی چیزیں لیتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ مطلب جب ہمیں کوئی اچانک سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی ایسی صورت حال بن جاتی ہے تو انسان سب سے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتا ہے اپنے ساتھ اور پھر نکل پڑتا ہے, پھر وہ گھر بار کا نہیں سوچتا. تو ان لوگوں کو جب حکم ہوا کہ راتوں رات تم سب نے نکلنا ہے, تو ان سب نے کیا کیا, اپنا سونا چاندی جو ایسی چیزیں تھی جو ویلیویبل سے وہ اپنے ساتھ لے لیے,
اور پھر وہاں سے سمندر کو پار کرنا شروع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو ان کے پیچھے جب انہوں نے تعاقب کیا فرعونیوں نے، اور اللہ نے ان کو سمندر پار کر کے نکال دیا، اور یہ جو تھے وہاں پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، وہ اپنا سمندر پار کر کے نکل آئے ہیں اور فرعونی اس میں جو تھے غرق کر دیے گئے. اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ چھوٹ کر آ گئے ہیں، جب اتنے سارے لوگ ہیں، تو پہلے تو یہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے. اب ان کا اپنا تو کوئی رول اور ریگولیشن، کوئی قانون، کوئی شریعت نہیں تھی، کیونکہ جو فرعون کہے گا، جو فرعونی کہیں گے وہی ان کو کرنا تھا. اب جب کہ یہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، تو اب کیا ہوا، ایک شریعت کی، ایک وے آف لائف کی ضرورت پڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب 6 لاکھ لوگ ہیں، اب ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو مینیج کرنا، ان کو کس طریقے سے ان کو رول اور ریگولیشن، ہر جگہ پر جب زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جب اچھا خاصا جتھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے قوانین کی، لاز کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ آرگنائز وے میں سارے لوگ رہ سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور ان لوگوں کو مطلب وہیں پر چھوڑ کر 40 راتوں کے لیے ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے، کس لیے؟ تورات لینے کے لیے. کیونکہ جب اتنے سارے لوگ ہیں، اب یہ چونکہ آزاد ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی وے آف لائف نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی کتاب ابھی ان پر نہیں ہے. تو اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تورات لینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں تورات لینے کے لیے. اب کیا ہوا کہ ان موسیٰ علیہ السلام کے جانے، ایکچولی میں موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا تھا، وہ 30 نائٹس کے لیے پہلے بلایا گیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 10 بڑھا کر ایکسٹینڈ کر دیا ٹائم کو، اور وہ 40 راتیں ہو گئیں. تو جب یہ 30 راتیں مکمل ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا، فرعونیوں نے، سوری فرعونی نہیں، فرعون تو غرق ہو گئے، یہ جو تھے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہاں پر جمع، یہ جو سارے کے سارے، تو اس میں سے سامری نام کا ایک جادوگر تھا. تو اس نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں، ہم بھی کوئی کیا کرتے ہیں، اپنے لیے ایک معبود بنا لیتے ہیں، ہم بھی ایک اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے وہ جو سونا چاندی جو بھی تھا ان کے پاس، ساری وہ جمع کر کے، اور اس کو پگھلا کر اس نے ایک گائے اور بچڑے کی شکل دے دی اس کو. اب وہ جو بچڑے کی شکل دی، وہ اس کو اس طریقے سے تیار کیا، کہ وہ انشاءاللہ اور بھی ڈیٹیل میں ساری چیزیں آئیں گی. ابھی صرف آپ یہ اتنا یاد رکھ لیں شارٹ میں، کہ پھر اس گائے کے اندر سے آواز آتی تھی، وہ ہوا وغیرہ پاس ہوتی تھی جس رخ سے، تو اس کے اندر سے ایسا ہوتا تھا کہ آواز جیسے گائے کا بچڑا آواز کر رہا ہے، اس قسم کی آوازیں آتی تھی. تو اس نے کیا کہہ دیا سارے لوگوں سے کہ یہی تمہارا معبود ہے. اچھا، جب یہ لوگ وہاں سے چلے تھے، کہاں سے، جب سمندر پار کر کے آئے، تو جہاں پر سمندر کا جو ساحل ہوتا ہے، جو پار کر کے آئے تھے، تو یہیں پر ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی مطلب ایک قوم کے لوگ تھے جو کہ کچھ درخت وغیرہ یا کسی اور چیز کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے جب بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایسے کوئی معبود بنا دیں، تاکہ ہم بھی کیا کر لیں، عبادت کر لیں. اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو نے منع کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنا پر منع کیا، وہ تو شرک ہو جائے گا کہ ہم کسی دنیا کی چیز کو معبود بنا لیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب نہیں ہے، تو اب ان کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کی پرستش شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا. اب جب انہوں نے یہ سب کر لیا، موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے ہیں، تو وہ سارا جو ان کی کنورزیشن ان کے بھائی کی، اور وہ سارا کچھ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے. تو یہ جو لوگ تھے نا، یہ سارے کے سارے 12 قبیلے تھے، 12 ان کے اندر وہ بنے ہوئے تھے، الگ الگ ٹرائبس تھے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کا ایک ایک قبیلہ بنا ہوا تھا، سمجھے ان کی نسل کا جو تھا ایک ایک قبیلہ بن گیا تھا. اب کیا ہوا کہ ان سب میں سے ہر کسی نے عبادت نہیں کی تھی بچڑے کی. کچھ لوگ تھے جو ہر قبیلے میں سے عبادت کر رہے تھے، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہوا تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی نفسوں کو قتل کرو. اپنی نفسوں کا مطلب کیا ہے کہ جو جس قبیلے کا ہے. اب سمجھ لیں کہ پہلا جو قبیلہ ہے، اس میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی. تو جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی، وہ لوگ قتل کریں گے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کی جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا.
کیونکہ ان لوگوں نے شرک کیا تھا، اور شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کے علاوہ جتنے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے کبائر گناہ، کبیرہ میں بھی کبیرہ ترین گناہ جو ہے شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے بہت سی نعمتیں عطا کی، حتیٰ کہ ہم نے تمہارا یہ جو شرک جیسا گناہ ہے اس پر بھی فتاب علیکم، تم سے توبہ قبول کی۔ تو توبہ قبول کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کون لوگ قتل کریں گے؟ انہی کے قبیلے کے وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ اگر دوسرے قبیلے سے قتل کروا دیا جاتا تو کیا ہو جاتا، آپس میں بہت بڑے وہ ہو جاتے نا، فساد ہو جاتے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جس قبیلے کے تم ہو اسی قبیلے کے وہ لوگ تمہیں قتل کریں گے جن لوگوں نے پوجا کی ہے، وہ قتل کیے جائیں گے، وہ بنیں گے، اور جو مطلب وہ تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ سارے کے سارے تمہیں قتل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے گناہ کو معاف کیا، اور اسی دور سے مطلب یہ چلا ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام سے جو پھر جاتا ہے تو اس کی سزا ہماری شریعت میں بھی کیا، قتل کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شریعت موسوی کی جو سزا تھی کہ کوئی شرک کر دے اور کوئی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو پوجے، تو ایسے مشرکوں کی اور کافروں کی سزا جو مرتد لوگوں کی، مرتد کہا جاتا ہے کنورٹس کو، تو وہ کنورٹس لوگوں کی جو سزا تھی وہ قتل تھی، اور وہ ہماری شریعت میں بھی ابھی تک باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تاکہ ان کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات مطلب یہ اگزامپل سیٹ کر دیا جائے کہ شرک کی اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہے، یعنی کہ تم جان دے دو، جان بھی دے دو گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں پر تم یہ کرو گے، یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کی توبہ اللہ قبول کرنا چاہے وہ تو اس کا مالک کل ہے، وہ تو جس کی معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی کہ ہم نے تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی تم ہماری کیا کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قتل کے ذریعے سے ان کی گناہوں کو معاف کیا، جو ہے بہت سنگین ترین جرم ہے، یعنی کہ اللہ کی نظر کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملا لینا، اس کی صفات کے ساتھ، یا کسی اللہ کی ذات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے الہ ہونے میں اور اس کے رب ہونے میں یا اس کی صفات میں کسی میں بھی شرک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، بہت بڑا ظلم کرنا ہے۔ ظلم یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے وہ حق نہ دیا جائے، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو جو نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اب توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی جانب۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک الگ لفظ آیا ہے، باری۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الہکم، الہ معبود کو کہا جاتا ہے، باری کہا جاتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو یہاں پر پیدا کرنے والا لفظ کیوں لایا گیا، الہکم کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی کیا کی تھی، عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ نے الہ لفظ نہیں لایا، یہاں پر کون سا لفظ لایا گیا ہے، باری۔ ذرا یاد کرو، کیا اس بچڑے نے تمہیں پیدا کیا تھا جو تم نے اس کی عبادت شروع کر دی ہے؟ تمہارا پیدا کرنے والا تو تمہارا واحد باری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور تم اس کی عبادت چھوڑ کے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر تم بچڑے کی عبادت کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کو ایمفسائز کیا کہ اپنے باری، اپنے پیدا کرنے والے کی جانب توبہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی جب ان لوگوں نے، اور واقعی میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور پھر جو لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو ان کو قتل کیا گیا تھا، یہ ان کے شرک کرنے کی سزا تھی۔
فتاب علیکم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ کا کفارہ بنا دیا تھا، ورنہ مرتد جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے، لیکن ان کو کیا کیا گیا تھا، اسپیشل وہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ توبہ کریں اور اپنے آپ کو قتل کروا لیں تو کیا ہو جائے گی، ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ نبیوں کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بہت نرم ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ زار و قطار روئے کہ یا اللہ، مطلب کیا یہ لوگ اب قتل کر دیا گیا، اب یہ تو مرتد مر گئے، اب مطلب ان کی کیا بخشش ہوگی کیا نہیں. کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں اپنی ہر امتی کے بارے میں کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو یہ رہتا ہے کہ کہیں یہ آگ میں نہ جل جائے، یہ کہیں جہنم میں نہ جھونک دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بہت روئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو قتل کر دیا گیا ان کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا. تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا فتاب علیکم، یعنی تمہیں پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا، حالانکہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تم نے شرک کیا تھا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی کہ معجزات بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا آپ فرقان ہی کہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یعنی کتاب اور فرقان، تاکہ تم سب تہتدون، تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم سب سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم ہدایت پالو. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یا اس کی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا، تم نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، پھر تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پھر تم سب قتل کرو تمہارے نفسوں کو، اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اپنے ٹرائبز والوں کو، اپنے اپنے قبیلے والے جن لوگوں نے وہ کیا تھا شرک، ان کو قتل کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہی بات بہتر ہے کہ تم قتل کر لو مطلب ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے. پھر توبہ قبول کر لی تمہاری، تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رجوع کیا، متوجہ ہوا، بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی التواب، بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کی جو آیتیں ہم کل مکمل کر لیں گے، اور یہ رکوع انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. 2 آیتیں ہوئی ہیں، آپ لوگ سب لوگ ریوائز کر کے آئیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونبلغنا أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.